تو ایک تو گاؤں کا آدمی بیچارہ ویسے پریشان، اور شہر کے آدمی مدینے والے کیا کرتے تھے، چاروں طرف سے نبی کو گھیرے لیتے تھے، اور جو بھی بات کرتا تھا وہ نبی سے کان میں بات کرتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ کس قدر کلوز ریلیشن ہے ہمارے، کہ پرائیویسی کی باتیں بھی ہم یہیں کرتے ہیں۔ یہ نئے رشتہ دار ہوتے ہیں عموماً، پرانوں کی بات نہیں ہے، جو نئے ہوتے ہیں نا گرم گرم، تو وہ زیادہ نزدیک آ گئے۔ اب جو باہر کے بیچارے آتے وہ جمعے کے دن آتے تھے چلے جاتے تھے، کچھ مسائل کچھ معاملات جو نبی سے پوچھنے ہوتے تھے وہ نہیں پوچھ سکتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چلے گئے۔ قرآن مجید پہ یہ بات ناگوار گزری اللہ کو کہ میرے نبی کے پاس ٹائم لیو، دیتے نہیں ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں ہر وقت کان میں جو ہے نا کانا پھوسی کانا پھوسی کانا پھوسی، اس وقت نبی کے کان میں بات کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک آیت بھیج دی کہ جو بھی نبی کے پاس آ کے بیٹھ کے کان میں کچھ کہے یا نزدیک آئے وہ خیرات کر کے آئے۔ آسان سمجھ، فری بتاؤ، خیرات کی لمٹ بھی نہیں تھی کہ کتنا دو تاکہ مالدار آدمی دے دیں اور غریب چھوڑ دیں۔ 7 دن تک نبی کی بزم میں کرفیو آرڈر رہا، سناٹا، 7 دن تک۔ 7 دن کے اندر جب کوئی نہیں آیا، حائر قرآن کی مجبوریاں، حکم اٹھ گیا، آیت وہیں رہی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے مسلمانوں، جب نبی کے پاس آ کے بیٹھا کرو تو صدقہ دے دیا کرو۔ اب صدقہ سوچیے کتنا مشکل کام ہے اسلام میں، ایک بھی نہیں آیا، بزم خالی ہو گئی، ساری چڑیاں جو درخت پر بیٹھی تھیں اڑ گئیں، سناٹا، صرف ایک آدمی بیٹھا رہا۔ اسے کان میں کہنے کی ضرورت یوں نہیں تھی کہ جب کوئی تھا ہی نہیں تو کان میں کس سے بات کریں۔ 7 دن تک وہ اکیلا بیٹھا رہا اور کوئی نہیں آیا نبی کی بزم میں۔ یہ سن 7 اور 8 ہجری کا زمانے کا واقعہ ہے۔ آئیے ہم ذرا پھر ابو العلا مودودی کو ذرا چھیڑیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تفہیم القرآن میں آیا نجوہ کے سلسلے میں۔ میرے خیال سے 3 پیج انہوں نے لکھ دیے، اگر مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے 2.5 ہو 2 ہو، 2 سے کم نہیں ہے، کہیں جھوٹ نہ ہو جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کانا پھوسی کان میں بات کہنا کلچر میں کتنی بری بات ہے، اور اس سے کتنی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنے اندیشے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، لہذا کانا پھوسی کی مخالفت انہوں نے کی کہ بہت بری بات ہے۔ اس سلسلے میں نیچے ایک چھوٹی سی آیت لکھتے ہیں علامہ بڑے مزے کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے علاوہ اس آیت پر کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خیال تھا، علامہ کا کوئی خیال نہیں ہے، حضرت علی کا یہ خیال تھا کہ میرے علاوہ اس آیت پر کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ قرآن کی یہ وہ تنہا آیت ہے جس پر عمل کرنے والا صرف ایک ہے، اور پھر یہ آیت کا حکم اٹھ گیا۔ آیت باقی ہے جو میں نے پڑھی، کیا مطلب ہوا کہ آیت کا حکم تو یوں اٹھ گیا کہ اگر یہ زکوٰۃ کا پیمنٹ پرماننٹ ہوتا تو ایک مسلمان نبی کی بزم میں نہیں بیٹھتا۔ پیسے کہاں سے ہیں بھئی؟ لینے کے لیے اگر کلمہ پڑھتے تو یہی حشر ہوتا، دینے کے لیے کلمہ پڑھتے تو مسجد میں بیٹھے رہتے، تو لینے والے چلے گئے، دینے والا رہ گیا۔ تو زکوٰۃ کا حکم بڑا خوبصورت ہے، عمل بڑا مشکل ہے۔ تو جب سن 7 ہجری میں
مدینے کے رہنے والے نبی کے جانثار دوست شمع رسالت کے پروانے اور جان نبوت کے دیوانے نہ جانے کیا تھے مجھے کچھ نہیں معلوم، مگر چند پیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے سوچا کہ شاید زکوٰۃ کا ریٹ اس زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا ہوگا، بھاری پڑ رہا ہوگا۔ ہم گئے حضرت علی سے انٹرویو لینے کے لیے تاکہ قیامت تک ٹیلی ویژن پر علی کا پروگرام نشر ہوتا رہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ نے سنا تھا؟ یہاں سنا تھا۔ کیا حضور کے پاس آپ جا کے بیٹھتے تھے؟ یہاں بیٹھتا تھا۔ کیا آپ نے بھی پیمنٹ کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں پیمنٹ کیا تھا۔ کہا کتنا پیمنٹ کرتے تھے؟ کہا جب یہ آیت آئی میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کے خدرے کرا لیے، 7 درہم ملے۔ جب جاتا تھا 1 درہم خیرات کر کے نبی کے بیض میں بیٹھ جاتا تھا۔ 7واں دن کیا ہوا کہ میری جب جیب خالی ہو گئی تو حکم اٹھ گیا، آیت بیٹھی رہی۔